السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، 2 دن غیر حاضر رہنے کے بعد آج پھر آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں کے متعلق میں نے آپ کو جانکاری دی، اور آج ہمیں اسی کا لکھا ہوا ایک مضمون دیوان مرحوم کی یاد میں، جو ہماری درسی کتاب میں شامل چوتھا مضمون ہے، اس مضمون کو پڑھنا ہے بچوں، دیوان مرحوم کی یاد میں۔ بچوں، یہ ایک خاکہ ہے، اور خاکہ لکھا ہے شمیم احمد شمیم نے اپنے ایک عزیز ترین دوست عبد القادر دیوان کی یاد میں۔ بچوں، یاد رہی، یہ خاکہ ہے، اور خاکہ لکھا گیا ہے اپنے عزیز ترین دوست کی یاد میں۔ عزیز ترین دوست مصنف کا ہے دیوان مرحوم، جس کا پورا نام ہے عبد القادر دیوان۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا یہ خاکہ ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے، اس خاکے کو پڑھنے سے پہلے، میں خاکہ کی تعریف اور اس خاکہ کا آغاز و ارتقاء، اس کے بارے میں چند جانکاری دے دوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ بچوں، یہ خاکہ کیا ہے؟ اگر یہ دیوان مرحوم کی یاد میں جو مضمون ہے بچوں، یہ خاکہ ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خاکہ کیا ہے۔ بچوں، خاکہ جو ہے یہ ایک نثری صنف ہے۔ کیا ہے بچوں؟ یہ ایک نثری صنف ہے، اور اس نثری صنف خاکہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ بچوں، ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ خاکہ نثری ادب کی ایک اہم اور دلکش صنف ہے۔ انگریزی میں خاکے کو اسکیچ کہتے ہیں۔ بچوں، کہا جاتا ہے خاکے کے متعلق، یہ خاکہ جو ہے یہ نثری ادب کی بچوں 2 طرح، ایک تو نثری ہو گیا اور ایک ہو گیا بچوں شاعری۔ نثر اور شاعری یہ 2 الگ الگ اصناف ہیں، اور بچوں انشاءاللہ رحمان جب ہم شاعری کے حصے کو پڑھیں گے اس وقت میں آپ کو واضح کروں گا کہ یہ نثری ادب کیا ہے اور شاعری ادب کیا ہے۔ بچوں، یہ نثری ادب کی ایک اہم اور دلکش صنف ہے۔ بچوں، ایک ایسی قسم ہے نثر کی جو نہایت ہی دل آویز ہے۔ بچوں، دلکش ہو گیا، دل آویز، دل کو کھینچنے والا، دل کو متاثر کرنے والا۔ بچوں، یہ خاکہ جو ہے یہ ایک اہم اور دلکش صنف ہے نثر کی، اور اس خاکے کو انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں۔ اسکیچ کہتے ہیں، ٹھیک۔ بچوں، اسکیچ کیا ہو گیا؟ بچوں، اسکیچ ہو گیا ڈھانچہ۔ اسکیچ کہتے ہیں ڈھانچے کو، اور انگریزی میں خاکے کو اسکیچ کہتے ہیں، یعنی ڈھانچہ کہتے ہیں۔ اس کا فن افسانے کے فن سے مشابہت رکھتا ہے۔ بچوں، ایک اور صنف ہے اردو ادب میں، ایک اور کہانیوں کی قسم ہے اردو ادب میں، جس کو کہا جاتا ہے افسانہ۔ آپ نے بچوں سنا ہوگا افسانہ، اور افسانہ جو ہے بچوں یہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے۔ اس افسانے کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ خاکہ جو ہے یہ افسانہ جو صنف ہے اس صنف سے خاکہ مشابہت رکھتا ہے۔ بچوں، اب پہلے آپ کو بتاؤں گا مشابہت کیا ہو گیا۔ مشابہت ہو گیا مطابقت، مشابہت ہو گیا موافقت۔ جو ایک اس طرح سے آپ کو سمجھ آئے گا بچوں، ایک محاورہ ہے، مشابہت پائی جانا، ایک دوسرے سے ملنا۔ جب دو اشخاص، 2 فرد ایک جیسے ہونا، تو بچوں ہم کہیں گے ان 2 افراد میں جو ہے یہ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی ہم شکل ہیں، سملیرٹی ہے ان میں، ایک دوسرے سے ملنے کو مشابہت کہتے ہیں۔ یعنی افسانہ اور خاکہ آپس میں ملتے ہیں، یہ مشابہت رکھتے ہیں دونوں۔ یاد رکھنا بچوں، یہ نثری ادب، خاکہ اور افسانہ یہ آپس میں مشابہت رکھتے ہیں۔ مشابہت کس چیز میں رکھتے ہیں؟
یہ ضروری بات ہے، اگر یہ دونوں اصناف جو ہے، چاہے وہ افسانہ ہو بچوں چاہے وہ خاکہ ہو، یہ مشابہت رکھتے ہیں تو کس طرح سے آپس میں ملتے ہیں؟ اگرچہ یہ الگ الگ دو اصناف ہیں، افسانہ الگ ایک صنف ہے جس کو ہم شارٹ سٹوری کہتے ہیں، تو ان میں کیا مطابقت ہے، ان میں کیا موافقت ہے؟ بچوں یاد رکھنا، جو چیز افسانے اور خاکے میں ایک جیسی ہو، جس خصوصیت کی بنا پر افسانہ اور خاکہ مشابہت رکھتا ہے، موافقت رکھتا ہے، تو وہ خصوصیت یہ ہے، وہ خصوصیت ہے بچوں اختصار۔ یاد رکھنا بچوں، وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت ہے اختصار۔ یاد رکھنا بچوں، یہاں پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس کی خصوصیت، یعنی خاکہ میں بھی اختصار ہے، اور یاد رکھنا بچوں افسانہ میں بھی اختصار ہے۔ یہی ایک خصوصیت ہے جو افسانے میں بھی پائی جاتی ہیں اور جو خاکہ کی صنف میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی اختصار ان دونوں اصناف میں ایک سملرٹی ہے، ایک مشابہت ہے، ایک موافقت ہے، وہ ہے کہ ہے بچوں افسانے میں بھی اختصار پایا جاتا ہے اور خاکہ میں بھی اختصار پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اختصار کیا ہو گیا؟ بچوں اختصار ہو گیا، اختصار لفظ جو ہے بچوں یاد رکھنا، یہ لفظ طوالت کی ضد ہے۔ طوالت کی ضد اختصار ہے، اور طوالت کیا ہو گیا بچوں؟ طویل ہو گیا لمبا چوڑا، طوالت ہو گیا بچوں جس میں طوالت ہو جو لمبا ہو، اور اختصار ہو گیا چھوٹا پن۔ اختصار مختصر سے نکلا ہے، یعنی چھوٹا پن، مختصر، جس کو انگریزی میں ہم شارٹ کہتے ہیں، کیونکہ افسانے کو شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ کیوں شارٹ سٹوری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں اختصار ہے، اور خاکے میں بھی ایک وصف ہے، خاکے کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے اس میں اختصار ہے، نہ کہ اس میں طوالت ہے۔ یاد رکھنا، اور یہی چیز ہے، طوالت ہی ہے، اختصار ہی ہے بچوں، جو خاکے اور سوانیہ میں، کیونکہ سوانیہ اور خاکہ جو ہے ان میں یہ ایک جیسی اصناف ہیں، سوانیہ اور خاکے میں کس طرح سے ہم فرق کریں گے کہ یہ کہانی جو ہے، نثری کہانی جو ہے، یہ خاکہ ہے یا کیا ہے، سوانیہ ہے؟ بچوں فرق یہ ہے، سوانیہ جو ہے اس میں طوالت ہوتی ہے، اس میں واقعات کو تفصیلاً بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن بچوں یاد رکھنا اس صنف میں، کس صنف میں بچوں؟ اس صنف میں جس کو ہم کہتے ہیں خاکہ، اس میں اختصار پایا جاتا ہے، اور بچوں یاد رکھنا سوانیہ میں طوالت ہے۔ سوانیہ عمری جو ہے، سوانیہ کی صنف جو ہے بچوں، اس میں طوالت ہے، واقعات کو تفصیلاً بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن خاکہ میں تفصیلات کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ خاکہ میں واقعات کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے، اس میں تفصیلات کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، طوالت کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ افسانہ اور خاکہ نگاری میں مشابہت ہے، یہ مشابہت رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اصناف جو ہے بچوں ان میں اختصار ہے، کیونکہ اختصار اس کی بنیادی شرط ہے۔ خاکہ جو ہے بچوں یہ ایک ایسی صنف ہے جس کی بنیادی شرط اختصار ہے، اس میں طوالت کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اس میں واقعات کو تفصیلاً بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب خاکے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے، خاکے میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس شخص کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں، اور ایک جیتی جاگتی تصویر کاری کے پیش نظر ہو جاتی ہے۔ بچوں یاد رکھنا، جس شخص کے متعلق خاکہ، جس شخصیت کے متعلق خاکہ لکھا جاتا ہے، اس شخصیت کے نقوش، اس شخصیت کے تمام واقعات اس طرح سے ابھارے جاتے ہیں کہ اس شخص کی تمام زندگی کی خوبیاں اور خامیاں، یاد رکھو بچوں، خوبیاں اور خامیاں دونوں، خوبیاں اور خامیاں، خوبیاں ہو گئی اچھائیاں، اور خامیاں ہو گیا اس کی برائیاں، اس کے نقائص اجاگر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا بچوں، یہ خاکہ نگار، جب ہم اس کی لازمی چیزوں کو پڑھیں گے نا، خاکے کی جو صنف ہیں اس کی لازمی چیزوں کو جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ایک لازمی چیز یہ ہے کہ خاکہ نگار جو ہے
وہ حقیقت پسند ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک صنف ہے، اس کی ایک وصف ہے، وہ یہ ہے بچوں، اس کی وصف یہ ہے کہ خاکہ نگار جو ہے وہ حقیقت پسند ہونا چاہیے، وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس لیے خاکے کے لیے ضروری ہے جو خاکہ نگار جس شخصیت کا خاکہ لکھ رہا ہو اس شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کرے۔ اگر اس نے طرفداری کی، اگر اس نے جانبداری سے کام لیا، بچوں یاد رکھنا وہ خاکہ کامیاب خاکہ نہیں کہلائے گا، وہ خاکہ نہیں رہے گا، کیونکہ خاکے کے لیے بنیادی شرط اختصار ہے، اور دوسری شرط جو اس کے لیے وہ یہ ہے بچوں کہ اس شخص کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان ہو جائیں۔ ایک اس کی تعریف یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تعریف ایک بھی خاکے کی گئی ہے۔ خاکہ ایسی صنف ادب کو کہتے ہیں جس میں کسی شخصیت کے حقیقی خد و خال، بچوں یہاں پر خد و خال، اس کا تلفظ خد و خال، دال پر تشدید ہے، دال مشدود ہے، خد و خال، شکل و صورت۔ بچوں اگر خد لکھیں گے، صرف خد، یہ خد ہو گیا رخسار، یہ خد کے معنی ہے گال یعنی چہرہ۔ اگر لکھیں گے خد و خال، شکل و صورت، خد و خال کیا ہو گیا بچوں؟ شکل و صورت کو دلچسپ انداز میں اور خوبصورت انداز میں قارئین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بچوں یہ کسی شخصیت کے حقیقی خد و خال، اس کی شخصیت کے حقیقی شکل و صورت کو، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا خد کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا عادات و اطوار کیسے ہیں، وہ تمام چیزیں اس خاکے میں بیان کی جاتی ہے، لیکن حقیقی خد و خال وہ غیر حقیقی نہ ہوں، وہ جانبداری سے نہ لکھے گئے ہوں، کسی شخص میں کوئی خامیاں ہیں ان کو چھپا کر خاکہ نگار طرفداری کرتا ہے، لیکن وہ خاکہ نہیں کہلائے گا۔ اب ضروری بات ہے حقیقی خد و خال کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا ہے۔ حقیقی خد و خال خاکہ نگار کو چاہیے جس شخص کا خاکہ لکھ رہا ہو اس کے حقیقی خد و خال کو بیان کرے۔ تیسری تعریف اور ایک تعریف، خاکے کے معنی ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی گئی تصویر ہے، کیونکہ خاکے کو کہا جاتا ہے یہ قلمی تصویر ہے، یہ ایک ایسی تصویر ہے جو قلم سے کھینچی جاتی ہے۔ جب قاری خاکے کو پڑھے تو اس طرح سے یہ خاکہ لکھا ہوا ہو کہ جب قاری پڑھے تو اس کو لگے کہ یہ جس شخص کے متعلق خاکہ لکھا گیا ہے اس کی تصویر میرے آنکھوں کے سامنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خاکے کو ایک اور تعریف کی گئی خاکے کی، وہ یہ ہے کہ یہ قلمی تصویر ہے۔ یاد رکھنا یہ قلمی تصویر ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ ڈھانچہ ہے، اسکیچ ہے یا لکیروں کی مدد سے بنائی گئی تصویر۔ یہ بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں، اور اس کے ایک اور معنی ہے کہ مرقع ہو گیا تصویروں کی کتاب، یہ ایک مرقع ہے، یہ ایک تصویروں کی کتاب ہے۔ جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس خاکے کو پڑھتا ہے تو تصویر سامنے آ جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے خاکے کو یہ قلمی تصویر ہے۔ یاد رکھنا قلمی مرقع ہو گیا تصویر، یہ قلمی تصویر ہے یا قلمی تصویر کی اصطلاحیں اس کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ قلمی تصویر، مرقع، لکیروں کی مدد سے بنائی گئی تصویر، یہ بھی خاکے کی ایک تعریف ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تعریف ہے خاکے کی، بچوں یاد رکھو، اور یہیں پر میں اس مضمون کو، اس موضوع کو مکمل کروں گا، انشاءاللہ ختم کروں گا، اور کل لازمی چیزیں اور اس کا آغاز و ارتقا پھر ہم دیوان مرحوم کو پڑھیں گے، اس کے بعد دیوان مرحوم کو پڑھنا ہے۔ بچوں ایک اور تعریف اس کی گئی ہے، مصنف نے کسی شخصیت میں کچھ قابل ذکر خصوصیات، جب کوئی مصنف کسی شخصیت میں کچھ قابل ذکر ہو گیا، ذکر کرنے کے قابل لائق باتیں، خصوصیات، قابل ذکر ایسی خصوصیات جو بیان کرنے کی قابل ہوں اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کرے تو یہی خاکہ ہے۔ جب کوئی خاکہ نگار کسی شخصیت میں قابل ذکر خصوصیات دیکھتا ہے کہ کسی شخص میں کوئی قابل ذکر خصوصیات ہیں، اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کو دلچسپ انداز سے بیان کرنا خاکہ کہلاتا ہے۔ بچوں میں آپ کو انشاءاللہ الرحمن کل جب اور اس کا آغاز و ارتقا میں چند باتیں اور کریں گے، لازمی چیزیں پڑھیں گے۔ جب ہم آغاز و ارتقا میں پڑھیں گے نا، اس میں چند خاکوں کی بات، جو خاکوں کے نام اور وہ کب شائع ہوئے، اور یاد رکھنا انہی میں ایک خاکہ ہے، ایک خاکہ میں آپ کو بتاؤں گا، نام دیو مالی کا مولوی عبدالحق خان صاحب کا ایک مشہور خاکہ ہے، وہ میں خاکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا
کہ کس طرح سے قابل ذکر، میں نے یہاں بتایا قابل ذکر خصوصیات کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا ہی خاکہ ہے. جب کسی شخص میں خاکہ نگار قابل ذکر خصوصیات دیکھتا ہے تو بچوں وہی خاکہ بن جاتا ہے. تو جب میں کل انشاءاللہ الرحمن یا اگلے لیکچر میں جب میں آپ کو بتاؤں گا نا نام دیو مالی کا خاکہ جب پڑھوں گا نا اس وہ پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ واقعی حقیقتاً یہ قابل ذکر خصوصیات ہوتی ہے. جو قابل ذکر خصوصیات کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا خاکہ کہلاتا ہے. بچوں انشاءاللہ الرحمن کل لازمی چیزیں پڑھیں گے. تب تک آپ سے وداع لینا چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.